رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکسی ویڈیو دیکھنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ گندے مناظر جو دیکھتا ہے اس کی حالت کتنی بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بد فعل ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں لوگ 70% نوجوان لڑکے زنا کے مناظر یوٹیوب کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی قبر بھی برباد کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آقا کے دیوانوں، نظر کی حفاظت کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور آپ تھوڑی سی خوشی کے خاطر آپ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور آپ بھول جاتے ہیں اس کا اثر فقط ہمیں قبر کے اندر ہی نہیں پڑے گا۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، ایسی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائیں گے۔ ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر بھی برباد کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے نفس کو برباد کر لیتے ہیں، اور جب جوانی کی عمر کو وہ پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر نحوست برستی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں، ہم خودکشی کر لیں، پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آقا کے دیوانوں، جب کبھی چاہت ہوا کرے کہ میں گندے مناظر دیکھ لوں، زنا کے مناظر دیکھ لوں، اس وقت اپنے دل میں یہ بات سوچا کرو، اپنے مائنڈ میں یہ سوچا کرو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، جو اپنی آنکھوں میں حرام بھرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرے گا۔ جو اپنی آنکھوں میں حرام کو بھرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرے گا۔ تو آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ توبہ کر لو۔ آج میں ان نوجوانوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو بستروں پر لیٹ کر اپنی آنکھوں میں حرام کو بھر رہے ہیں، جو بازاروں میں جا کر اپنی آنکھوں میں حرام کو بھر رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو حرام سے تو بھر رہے ہو، مگر یاد رکھو انہی آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے، اگر اس چیز کو اس کام کے لیے ہم یوز نہیں کریں گے، اگر ہم اس چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو وہ چیز کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گی، ہمیشہ نقصان دے گی۔ تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے۔ آخر اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں کیوں عطا فرمائی ہیں؟ ان آنکھوں کا تو یہ کام تھا تاکہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کے کلام کی زیارت کرتے، ان آنکھوں سے ہم والدین کے چہرے کو دیکھتے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو محبت کی نگاہوں سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری آنکھوں کا تو یہ کام تھا کہ ان آنکھوں سے ہم علماء کے چہرے کی زیارت کرتے، ہماری آنکھوں کا تو یہ کام تھا ہم ان آنکھوں سے کوئی حرام کاری کو نہیں دیکھتے، مگر اللہ اکبر، آج ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے سبق کو بھلا دیا ہے، ہم نے رسول اعظم کے فرمان کو بھلا دیا ہے۔ صبح ہوتی ہے ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے ہیں، شام ہوتی ہے ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا
بہت زیادہ ضروری ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بے حیا ہو جاتا ہے، جو بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں یہ کہتے ہیں ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں ملتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنو۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہمیں نماز میں چین نہیں ملتا، ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی۔ تو اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آقا کے دیوانوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، اے جنید ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا ہے، ہمیں عبادتوں میں سکون نہیں ملتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی سدھر جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، لگتا ہے تم نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، لگتا ہے تم نے کسی زانی کی آنکھوں میں دیکھ لیا ہے، کیونکہ جو کسی زانی کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کو نماز میں لذت نہیں ملتی ہے، اس کو نماز میں چین نہیں ملتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر کسی زانی کی آنکھوں میں دیکھنے سے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی جو لذت ہے اس لذت کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر یہ بد فعل ہم خود کریں گے، اپنی آنکھوں میں حرام بھریں گے، زنا کے مناظر دیکھیں گے، تو ہمیں نمازوں میں لذت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں نمازوں میں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہمیں چین کہاں سے ملے گا؟ ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں عصمت کہاں سے ملے گی؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، نہ اسے دنیا کے اندر سکون ملتا ہے، نہ اسے قبر میں سکون ملتا ہے، نہ اسے میدان محشر میں سکون ملتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ کی آنکھیں پاک نہیں ہوں گی۔ آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہو نا؟ ہر کوئی آقا کے دیدار کی طلب کرتا ہے کہ کاش مجھے آقا کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، کاش مجھے مدینے والے اپنا مکھڑا دکھا دیں۔ مگر جب آج ہماری آنکھوں کے اندر دنیا کا حسن موجود ہے، آج جب ہماری آنکھوں کے اندر زنا کے مناظر موجود ہیں، ہم صبح کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، شام کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کہاں سے ہو جائے گا؟ اپنی آنکھوں کو پاک کر لو۔ اگر آپ نے آج اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، میرا دعویٰ ہے آقا کا چہرہ نظر آ جائے گا، آقا اپنا دیدار ضرور کرائیں گے۔ آقا کے دیوانوں، اگر آقا سے محبت ہے تو آج ہی سے توبہ کر لو، ماضی کے گناہوں سے توبہ کر لو، اور آج یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم زنا کے مناظر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ زنا کے مناظر دیکھنے سے فقط آپ کی آخرت برباد نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ کوئی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے چہرے پر نحوست برسے گی، کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، کوئی آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ جو اپنی آنکھوں کا غلط یوز کرتا ہے، جو اپنی آنکھوں میں حرام بھرتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے، جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صرف آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہم گناہوں میں مبتلا اتنا ہو چکے ہیں، مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ اتنے گندے مناظر دیکھتے ہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھدار ہیں اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایسے ایسے گندے مناظر ہم دیکھتے ہیں، اور گندے مناظر دیکھنے کے بعد میں ہم اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، جب تک آپ زنا کے مناظر دیکھتے رہیں گے، آپ کو کسی عبادت میں سکون نہیں ملے گا، آپ کو کہیں لذت نہیں مل سکتی، آپ برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر سکون چاہتے ہو اور کل میدان محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، تمہیں آقا کا دیدار بھی ہو جائے گا اور آقا تمہاری شفاعت بھی فرما دے گا۔